السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نوجوانوں کا اور بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ نوجوان آفس میں جاتا ہے، بن ٹھن کر جاتا ہے، اور وہاں آفس میں بیٹھی ماں بہن بیٹی جو بیٹھی ہیں تو ان کے ساتھ خوش گپیاں بڑا ہنس ہنس کے جو ہے بولتا ہے، بڑا با اخلاق بنتا ہے۔ اور یہ جو خوش گپیاں اور آفس میں بیٹھی محبت کے ساتھ بولتی ہے اپنے کلیگ کے ساتھ، گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ ایسے رویے رکھے اگر تو اس کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ مرد گھر جائے گا دہشت گرد بن کر جائے گا، اور یہ بہن جو ہے گھر بیٹھے گی تو پٹی باندھ کر بیٹھے گی، میرے سر میں درد ہے، میں تو مر رہی ہوں، تیرے گھر آتے ہی میں نے سکھ نہیں دیکھا۔ تو یہ ناشکریاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی وہ تربیت دیں جو اپنے گھر کو جنت بنا سکیں، اپنے بیٹوں کو بھی اس سے زیادہ تربیت دیں کہ وہ کسی کے گھر کو جہنم نہ بنائیں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ تو اسی لیے اکثر جو ہے یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر میری ماں بہن بیٹی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اگر بازار میں جائے تو خوشبوئیں لگا کر، اگر گھر بیٹھے تو ایسے کہ اس کو دیکھتے ہی جو ہے الٹی آ جائے، قے آ جائے انسان کو، تو ایسے رویے کیوں؟ خاوند کے ساتھ محبت کرنا، خاوند کے ساتھ بن ٹھن کر رہنا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، حضور کی سنت اور شریعت کا حکم ہے۔ تو نیچے جو ہے فرش پہ دو جوڑے نکاح والے خوش ہوتے ہیں جب اللہ پاک عرش پہ خوش ہوتے ہیں تو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم ان بیٹیوں کے لیے بھی ہے میسج کہ جو اللہ معاف فرمائے، سب بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آشنا کے ساتھ جو ہے وہ محبت دیں گی جو کسی نے نہیں دی ہوگی، مثال قائم کر دیں گی۔ نکاح والے کے ساتھ ایسے رہیں گی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں ہوگی، اس کا دل کرے گا کہ میں باہر ہی پھرتا رہوں۔ تو بیٹیوں کو بھی چاہیے اپنے خاوندوں کو محبت دیں، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ اتنا سخت رویہ نہ دو کہ وہ کسی دوسرے کے نرم مزاج خاوند کو دیکھ کر رشک کرے کہ میں اس کی بیوی ہوتی، یہ تو بڑا دہشت گرد اور شتر مہار انسان ہے، میرا پالا اس سے چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ تو اسی لیے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ عورتیں بھی اپنے خاوندوں کو جب باہر سے آئیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دروازے پہ جائیں، دستک دیتے ہیں جب تو اس سے ہاتھ میں سے شاپر ہے، تھیلا ہے، بیگ ہے، کوئی چیز بھی ہے وہ لے لیں، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد جو ہے ان سے پانی پوچھے، پانی پوچھنے کے بعد کھانا پوچھے۔ تو یہ ہمارے گھر کے رویے ہیں کہ ہم آشنا کے ساتھ تو محبت اور خوش گپیاں، گھنٹہ گھنٹہ باتیں، اور بیوی کے ساتھ جو ہے ہمارے منہ پر 12 بج جاتے ہیں، اور بیوی کو بھی 12 بج جاتے ہیں، باہر بازار میں دکاندار کے ساتھ ایسے خوش گپیاں ماریں گی کہ دانت بھی نظر آ جاتے ہیں۔ تو ایسے خوش اخلاق دکاندار کے ساتھ بننے سے بہتر ہے اپنے خاوند کے ساتھ خوش اخلاق رہیں تو بہتر ہوگا۔ تو اسی لیے ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی، کہا کہ میرا خاوند جو ہے میرا غلام بن جائے، میرے قدموں میں پڑ جائے، مجھے پیروں کی جوتی نہ سمجھے، میں اس کو اپنے پیروں کی جوتی بنا لوں۔ تو اس نے بزرگ نے کہا کہ شیر کی مجھے گردن کے بال چاہیے، وہ کہا، اس نے کہا یہ تو کام بہت مشکل ہے۔ تو جب وہ لینے گئی چڑیا گھر میں گئی تو اس کو گوشت ڈالا، ہفتہ گوشت ڈالتی رہی، جب وہ اس کے ساتھ پیار بنا لیا، اس نے گوشت ڈالا 7ویں 8ویں دن، تو اس نے گردن جھکائی، اٹھانے کے لیے گردن سے 2 بال جو ہے کھینچ لیے، وہ آرام سے کھڑا رہا۔ جب وہ گئی کہا کہ میرا کام بن گیا ہے، میں وہ بال لے آئی ہوں، تو کہا کہ جو عورت ایک خونخوار درندے کو اپنا بنا سکتی ہے، کیا وہ اپنے خاوند کو اپنا نہیں بنا سکتی؟ عورت نے کہا، بزرگ کاش مجھے یہ بات ماں نے سکھلائی ہوتی
تو آج یہ نوبت مجھے دیکھنی نہ پڑتی۔ بزرگ بھی ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے عارف باللہ لوگ، آج لوگوں کے گھر برباد کرنے کے لیے یہ بھوپے اور پیر بنے بیٹھے ہیں۔ خدا ان سے پوچھے گا، حضور پاک ان کو اپنے متھے بھی نہیں چاڑیں گے، جو دوسروں کے گھر برباد کرتے ہیں کہ اس نے تعویذ کی ہیں تو بھی اس کے اوپر تعویذ کر دے۔ ساس بہو کے لیے لینے آتی ہے تو دے دیتا ہے، اور بہو ساس کے لیے لینے آتی ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ تو ان کو کیا کہتا ہے؟ تیری ساس نے کیا ہے، ساس گئی ہے تو کہتا ہے تیری بہو نے تعویذ کی ہیں۔ تو اللہ والے نہیں، یہ شیطان والے ہیں۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو میں یہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی مجھے سمجھ آ گئی یہ بات، کہ کہا کہ ایک اشرف المخلوقات انسان ہے، تیرا خامند ہے، کوئی درندہ نہیں ہے۔ اگر درندے کے ساتھ محبت کرتی ہے تو وہ تیرا بن سکتا ہے، تو خامند تیرا نہیں بن سکتا۔ کہا مجھے سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک بیٹیوں کو سمجھ عطا فرمائے، بیٹوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، کسی کے گھر جہنم نہ بنائے، اپنے گھروں کو بھی جہنم نہ بنائے، جنت بنائے۔ اللہ پاک بیٹوں کو بھی عقل عطا فرمائے اور بیٹیوں کو بھی عقل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔